بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکانومی کی ہم بات ضرور کرتے ہیں جناب، اور اکانومی کی بات کرنی بھی چاہیے. اکانومی بہت ضروری ہے. اکانومی نہیں صحیح ہوگی کسی بھی ملک کی، کسی بھی اسٹیٹ کی، کسی بھی ملٹا نیشنل کی، تو وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اکانومی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے چلنا چاہیے. یہ کہانیاں، یہ میئر سٹیٹمنٹس اور یہ جناب بلیم گیم، ان چکروں سے باہر نکلنا پڑے گا. وی شوڈ گرو اپ، اور ہمیں ایک احسن طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک بالکل رسپانسبل طریقے سے ہمیں اکانومی کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. When it comes to politics، پالیٹکس تو ہماری جناب بہت اچھی ہے. پالیٹکس تو ہم ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس چاہے اس کا کوئی مطلب ہو یا نہ ہو پھر بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پالیٹکس جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہے ہمارے ملک کے اندر. چاہے کسی یہاں پہ باربر شاپ پہ چلے جائے، کسی نائی دی دکان پہ چلے جاؤ، اتنے بھی جناب تانوں پالیٹکس نظر آئے گی. اور آپ بڑے سے بڑے کسی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پالیٹکس نظر آئے گی. بٹ دین اگین، political uncertainty leads to economic uncertainty and economic uncertainty leads to security issues. So security جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس پہ کوسچن مارک کھڑے ہو جاتے ہیں. سو ہمیں ہر چیز جو ہے ساتھ لے کے چلنی چاہیے. It has to be a three-pronged strategy. اب وہ 3-pronged strategy simultaneously ایوالو کرنی پڑتی ہے، اور وہ 3-pronged strategy یہ ہونی چاہیے کہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم strategy ہونی چاہیے. پھر جا کے اس کے ریزلٹس آنے شروع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کمپوننٹ بھی مسنگ ہو تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب پالیٹکس کی بات آتی ہے تو ہم آئین کی بھی بات کرتے ہیں. ناؤ یہاں پہ ایک بحث چل پڑتی ہے جناب کہ فلاں چیز اگر نہ ہوئی آئین کے مطابق تو ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے جناب، آئین کو پریورٹی ملنی چاہیے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم کیا ایسی کوئی آئین کے اندر کچھ شکے، کچھ کلوزز موجود ہیں کہ جن کی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے؟ اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. نمبر 1. نمبر 2، الیکشنز کی بات ہوتی ہے جناب. الیکشنز جو ہے ہر چیز کا حل ہے. کیا الیکشنز واقعی ہی ہر چیز کا حل ہے؟ اور اگر حل ہے تو اس سے پہلے ہمیں کیوں نہ سارے سیاستدان مل کے بیٹھ جائیں؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو مل کے بٹھا دیں. سب سیاستدان مل کے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے. They should put their heads together اور they should sit across the table اور اپنے TORs بنا کے، ایجنڈا بنا کے ساری چیزیں ڈسکس کریں. ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور وہاں سے تب اٹھیں جب سارے مسئلے مسائل ایڈریس ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، ان کے جناب اس پہ بات چیت ہو چکی ہو، اور اس کو وائنڈ اپ کر کے باہر نکلیں اور پھر الیکشنز کی طرف جائیں. اگر الیکشن کی طرف اس سے پہلے جایا جائے گا تو پھر ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ الیکشنز کے جب ریزلٹس آئیں گے تو وہ الیکشن کے ریزلٹس جو ہے وہ شاید سب کو ماننے میں پرابلم ہو، سب نہ مانے اس کو، اسپیشلی ان لوگوں کو جو ہار جائیں گے وہ اسپیشلی ان کو نہیں مانیں گے. عمران خان صاحب نے 126 دن دھرنا دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب دھرنا تو میں دے رہا ہوں لیکن صرف اور صرف 4 حلقے جو ہے کھول دیے جائے. اگر اس چیز سے ہمیں بچنا ہے اور الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں اس کو ہم نے ماننا ہے، تو پھر اس سے پہلے سارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے سارے مسائل حل کرنے پڑیں گے. نہیں کریں گے تو شاید دیر ہو جائے، اور دیر نہ ہونے دے، کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے. اور اگر ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے گا تو لوگ فلٹر ہو کے آتے رہیں گے اور سارے کام ٹھیک ہوتے رہیں گے. لیکن اگر سیاستدان ہی جن کے ساتھ ہوپ سپن ہوئی ہے سب کی، اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی یہاں پہ ایونیوز تلاش کرنے کی کوشش کوئی بھی کر سکتا ہے. اور سیاستدانوں پہ جو امیدیں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. جب اگر وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو اس چیز سے بچنا چاہیے اور سیاستدانوں کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے مل بیٹھ کے. ناؤ سب سے اچھی اگر مجھے کسی نے آج تک ان پٹ دی ہے اب میرے اپنے پروفیشنل کیریئر میں، تو وہ ہے اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب. چودھری اعتزاز احسن صاحب کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں. چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہیں کیسے آپ؟ جی خیریت سے. اچھا چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جناب 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، ٹھیک ہے جی، اور گورنرز جو ہیں وہ ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشنز کی.
اگر وہ ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشنز کی، جیسے پنجاب کے گورنر نہیں دے رہے، کے پی کے گورنر نے تو چلو دے دی، لیکن پنجاب کے گورنر ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشنز کی، تو اگر نہیں دے رہے تو وہ اس پہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، وہ ذرا سمجھا دیں ہمیں، تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں جی۔ اس میں کہا ہے کہ جب گورنر ریزالو کرے گا اسمبلی وہ ڈیٹ دے گا not later than 90 days, not later than 90 days. گورنر ڈیٹ دے گا not later than 90 days. اب وہ 90 days اتنا امپیریٹیو ہے کہ انہوں نے کہا not later than، ایک دن آگے نہیں بڑھ سکتا، صرف یہی نہیں کہا کہ 90 دن۔ اچھا اب ادھر چونکہ گورنر نے ڈیزالو کی ہے، مطلب دستخط کی ہے ڈیسولوشن پہ، اور ایگری کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے ایڈوائس چیف منسٹر کی، تو گورنر شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days۔ تو گورنر کے لیے، خیبر والے کے لیے تو بڑا کلیئر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ گورنر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یہ ریپلیکیشن ہے جو پریزیڈنٹ ہے، وہ گورنر ہے، جو وفاق میں اس کی حیثیت ہے وہ گورنر کی، اس کی حیثیت ہے، سیریمونیل ہے، ایک احترام اس کا ہے، ایک علامت ہے وہ وفاق کی اور گورنر صوبے کی، پر اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہ پابند ہے ہر معاملے میں وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مشورے کے۔ رہی بات گورنر پنجاب کی، گورنر پنجاب یہ بحث کر سکتے ہیں، وہ موقف یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جو پنجاب کی اسمبلی ہے وہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی گورنر نے ڈیزالو نہیں کی۔ وہ کس طرح ڈیزالو ہوئی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ جب چیف منسٹر مشورہ دے گا، تجویز کرے گا گورنر کو کہ یہ میری اسمبلی اس کو ڈیزالو کر دو، تو وہ گورنر اس کو ڈیزالو کر دے گا، اور اگر 48 گھنٹے تک گورنر کچھ نہیں کرتا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ یعنی بڑا اوقات کی پابندی بڑی کلیئرلی لکھی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، گورنر کچھ نہیں کرتا۔ اب یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے نا، اس کو اتنا کٹ 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 کے انہوں نے ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ اس سے کچھ مفر ہی نہیں ہے، فرار ہی نہیں ہے۔ اب گورنر نے شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days، اب وہ اس نے اپوائنٹ کر دی 90 days کی۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ جی میں نے چونکہ دستخط نہیں کیے ہوئے اس لیے میں نے ڈیٹ نہیں اپوائنٹ کرنی، یہ ان کا موقف غلط ہے۔ پر اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو جو آرٹیکل ہے 213 الیکشن کمیشن کا، یہ پھر الیکشن کمشنر کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ اپوائنٹ کرے ڈیٹ، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ ڈیٹ ہیز ٹو بی اپوائنٹڈ immediately upon the dissolution of the assembly، وہ چاہے گورنر کرے چاہے گورنر نہ کرے، 48 گھنٹے کے گزرنے پہ ہو، ڈیٹ ہیز ٹو بی اپوائنٹڈ immediately، اور وہ نہیں ہونی چاہیے not later than 90 days۔ اب یہ 90 days آ گئے، اب 90 days میں جو کیئر ٹیکر ہے وہ بھی 90 days اس میعاد کے دوران ہی ہو سکتے ہیں نا۔ اب 90 days جب لیٹس سے فرض کیجئے کہ 90th ڈے پہ پول ہوتا ہے، پولنگ ہوتی ہے 90th ڈے پہ، تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ گورنر یا پریزیڈنٹ اسمبلی کا اجلاس طلب کرے گا۔ اچھا چوئی صاحب، میں آپ کی بات مزید آپ کو اب یہیں سے شروع کیجئے گا، بعد مجھے ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، میں بریک ہوں میں آپ کی طرف ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی اعتزاز حسن صاحب، ذرا بتائیے گا کہ اگر ٹائم پہ یعنی کہ 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر سچویشن کیا بنتی ہے؟ جی چوئی صاحب ذرا کمپلیٹ کیجئے گا بات۔ آپ ایک اور چیز کو پر غور کر لیں، ایک تو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ 90 دن کا لکھا ہوا ہے not later than 90 days، ٹھیک، تو وہ تو مطلب ہے وہ ایک نیگیٹو سے کمانڈ سے اس کو ایک طرح ڈبلی انفورس کیا، ناٹ یہ نہیں لکھا ود ان 90 days۔ اچھا not later than۔
ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. اچھا جی. یہ اسینشیل ہے دیکھنا. انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہ 90 ڈیز سے تاخیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں. کیئر ٹیکرز کون ہیں؟ کیئر ٹیکرز کے بارے میں سپریم کورٹ کی 3 ججمنٹس آئی ہیں. ایک خواجہ محمد آصف، یہ بڑے لیٹیگنٹ رہے ہیں نا. خواجہ آصف تو ہر جگہ جا کے 15 منٹ میں افتخار محمد چودھری صاحب سے لے لیتے تھے آرڈر، اور پروموشن جو کی پیپلز پارٹی نے ساری رکوا دی، سب کچھ یہ کر دیا. تو یہ جو ہے سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہا ہے کہ خواجہ محمد آصف کے کیس میں کیئر ٹیکر نگران جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار کوئی نہیں. اچھا. ان کے پاس پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا بھی اختیار کوئی نہیں. ٹھیک ہے. آپ سمجھے، پوسٹنگ ٹرانسفر اور پتہ نہیں 20 پوسٹنگز اور ٹرانسفر انہوں نے کر دی ہیں. یہ جو چیف منسٹر کیئر ٹیکر ہے اس کے پاس پوسٹنگ ٹرانسفر کا اختیار نہیں، اس کے پاس کوئی میجر ڈیسیژن لینے کا اختیار نہیں، اس کے پاس کوئی ایسی پالیسی دینے کا اختیار نہیں جس کا اثر بعد از کیئر ٹیکرشپ ہو. ٹھیک. یہ ایک پتلا بٹھایا ہوا ہے. یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہے. یہ ایک بیٹھا ہوا ہے جو کہ ٹائم پاس کر رہا ہے. He is just filling in the time کہ there should be a form of government which should be in accordance with the constitutional framework. جی. ورنہ یہ بچہ سکا ہے. اب اس کے 90 دن گزر جاتے ہیں. آئین نے کہا ہے الیکشنز ناٹ لیٹر دین 90 days. ٹھیک. الیکشن ہو جاتے ہیں. الیکشنز کے بعد وہ الیکشن تو 90 days کے اندر ہو گیا، ووٹ ہو گیا. اس کے بعد 21 دن آئین دیتا ہے. وہ بھی دیکھیں کس طرح، کس زبان سے. وہ اس اعتبار سے 21 دن اس لیے کہ اس میں ریزلٹس آنے ہیں، اس میں کنسالیڈیشن ہونی ہے، اس میں پریپریشن اپنی رپورٹ کی کرنی ہے الیکشن کمیشن نے، اور خیبر سے پختونخوا تک بیلٹ پیپرز کلیکٹ ہونے ہیں، اور بہت سارے انتظامی کام. اتنا بڑا الیکشن. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں یہ اس لیے آئے تھے کہ ہمارے آئین ساز جو 1973 کے آئین بنانے والے تھے وہ اس بات سے کانشیس تھے کہ 1950 کے اشرے میں کیا ہوتا رہا، 1990 کے اشرے میں کیا ہوتا رہا، 1970 کے اشرے میں کیا ہوتا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ یحییٰ خان الیکشنز جب چاہے بلا سکتا تھا، پھر اس نے پوسٹ پون کر دی الیکشن. پھر جب الیکشنز ہو گئی تو وہ اسمبلی نہیں بلاتا تھا. مجیب کہتا رہا اسمبلی بلاؤ اسمبلی بلاؤ، اور وہ بلاتا ہی نہیں تھا. پھر اس نے 7 مارچ 1969 کو الیکشن بلائے، 7 مارچ. پھر اس نے پوسٹ پون کر دیے. اب اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے 73 کے آئین نے یہ لکھا، یہ کہا، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 92 سب آرٹیکل 2 کہ اگر کہ جس دن پول ہو جائے گا، الیکشن ہو جائے گا، within 21 days the president shall call a session of the parliament. Okay. But if he does not call it within 20 days, the parliament shall meet. اچھا. اوکے. اچھا لیکن تو صاحب ایک گل سمجھاؤ نا. نہیں، میں آپ کو ذرا مجھے یہ پوائنٹ بنا لینے دیں. جی جی بولیے. اب یہ اتنا ٹائٹ ہے سارا کچھ، اور وہ کہہ دیتے، یہ آئین کہتا ہے کہ اگر 21ویں دن نہیں بلاتا صدر، 21 دن وہ کہتا ہے میں نہیں بلاتا، لمبا چلو، اور وہ بلاتا نہیں، تو 21ویں دن ممبر سارے پہنچ جائیں گے پارلیمنٹ میں، اپنا اسپیکر الیکٹ کریں گے، اپنا ڈپٹی اسپیکر الیکٹ کریں گے، اینڈ وداؤٹ فردر بزنس وہ پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں گے.
یعنی یہ خلاف برداشت نہیں کرتا ہے. نہیں اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹیکنوکریٹ ہو گیا یا پتہ نہیں کیا. جو یہ جو کیئر ٹیکر ہے، نگران، چیف منسٹر ہو یا منسٹر ہو، وہ 90+21 111 دن کے بعد ہاں وہ آ کے کہتا ہے میرے دفتر کھولو بھائی، میرا دفتر، میں دفتر میں بیٹھنے لگا ہوں، میں نے کام کرنا ہے. وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ ایک حکومت کو یوزرو کر رہا ہوگا، غاصبانہ قبضہ کر رہا ہوگا. اچھا یعنی جو غاصبانہ قبضہ کرتا ہے حکومت پہ، وہ کس آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 6. اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. جو اس کو بٹھانے والا ہوگا، اس بہروپیہ کو، وہ اس دن سے بہروپیہ چیف منسٹر ہوگا. وہ چیف منسٹر نہیں ہوگا، وہ بہروپیہ چیف منسٹر ہوگا. ویئر دا کلر آف آفس وداؤٹ دی آفس. اب وہ اتنا سخت ہے آئین، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ بحث ہی کیوں ہو رہی ہے. اچھا چلیں ایک بات تو سمجھائیں نا، تھوڑے سے کوشچن ہیں چوئی صاحب. کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ایک سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابھی تک ڈیٹ ہی نہیں دے رہے. جو اب ڈیٹ نہیں دے رہے تو آر دے ویٹنگ فار سم ٹائم، یا ایٹ دا نک آف دا مومنٹ، یا آخری وقت میں جا کے ڈیٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ جناب کنفیوژن کریٹ رہے اور جو الیکشن ہے اس میں بھی لوگ ٹو مائنڈز میں ہو، یا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں جی، کوئی لوگ ٹو مائنڈ میں نہیں ہوتے، لوگوں نے فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا لوگوں کا یہ، اس سے تو پریشانی ہے ظاہر کر رہی ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ خود عمران خان کا رتبہ بڑھاتی جا رہی ہے. اب یہ لگتا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں سارے، کہ عمران خان سے ڈری ہوئی ہے یہ گورنمنٹ. یہ الیکشن نہیں جانا چاہتی. یہ جا کے سوچتے ہیں کہ الیکشن سال بعد بھی ہوئے تو عمران خان نے سویپ کر جانا اچھا اور 2/3 لے جانی ہے. اچھا ایک اور یہ ڈر رہے ہیں. اچھا ابھی آپ نے بات کی چوئی صاحب ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی، تو آپ کے خیال میں جو آئین ہے اس کے اندر ٹھیک ہے، اس میں پروویژن تو نہیں ہے، لیکن آئین کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے لیے؟ نمبر 1 ایک میرا یہ کوئری ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر نہیں ہے پروویژن کوئی، تو کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں لگ سکتا ہے، یا لگ سکتا ہے تو کیسے لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا یار، نہیں لگ سکتا. نہیں لگ سکتا. یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھو ویسے پاکستان میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی رانا صاحب، یہ بھی سوچے، پاکستان میں جی پہلے دن سے ٹیکنوکریٹس ہی رول کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں چودھری محمد علی کون تھے؟ فائنانس سیکرٹری تھے. فائنانس کے وہ بڑے ماہر تھے. ٹھیک. غلام محمد کون تھے؟ وہ آڈٹ سروس کے تھے. وہ ٹیکنوکریٹ تھے. وہ گورنر جنرل بنے پاکستان کے. انہوں نے کیبنٹ کیسی تھی؟ وہ بوگرا واز پاکستان فائنانس، پاکستان امبیسڈر ان واشنگٹن. اس کو وہاں سے بلا کے، جہاز بھیج کے بلا کے، اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا. یہ ٹیکنوکریٹس تھے. ایوب خان تو سارے ہی ٹیکنوکریٹس تھے. معین الدین احمد ہو گئے، وہ ان کے کچھ تو جرنیل ہی تھے، ورنہ الطاف گور صاحب ہو گئے، جو ان کے فدا حسین صاحب ہو گئے، ان کے تو سارے ہی ٹیکنوکریٹ تھے. تو ہی میڈ نو بونز اباؤٹ اٹ. یا خان آیا تو سارے ٹیکنوکریٹس تھے. وہ تو مارشل لا ہی اس نے 3 سال رکھا. پھر بھٹو صاحب، بھٹو شہید کی حکومت آئی تو اس میں ذرا ٹیکنوکریٹس کم ہوئے، پر ٹیکنوکریٹس تھے. وہ تو کہا جاتا تھا کہ وقار، جو وقار صاحب تھے سی ایس پی آفسر، یا سی ایس پی نہیں تھے، وہ آڈٹ سروس کے تھے، وہ کہ جی وقار لیونگ اینڈ
پاکستان کو اگر وقار صاحب دینا رہے تو سب کچھ بڑا اچھا ہوگا. اچھا اس کے بعد ضیاء الحق آیا. ضیاء الحق کے ساتھ کون تھے؟ ٹیکنوکریٹس تھے. کون سے ٹیکنوکریٹ؟ غلام اسحاق خان ٹیکنوکریٹ تھا, اس کا محبوب الحق ٹیکنوکریٹ تھا. وہ بھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ساری آ گئی. اس میں جرنیل آ کے بیٹھ گئے کچھ یہ ٹیکنوکریٹس. اچھا پھر ہماری گورنمنٹ آئی, پیپلز پارٹی گورنمنٹ ون, ہمارے ساتھ ٹیکنوکریٹس. وی اے جعفری صاحب ہمارے فائنانس کے ایڈوائزر تھے, بٹ اصل میں منسٹر تھے. صاحبزادہ فاروق, صاحبزادہ وہ جو صاحبزادہ نوابزادہ تھے فارن منسٹر, صاحبزادہ یعقوب علی خان. صاحبزادہ یعقوب علی خان ٹیکنوکریٹ تھے, فارن منسٹر تھے, فارن افیئرز کے انچارج تھے. اچھا پریزیڈنٹ جو تھے وہ اسحاق خان تھے, وہ پورے ہی فائنانس کے اور سب چیز کے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب آتے ہیں کبھی یہ حفیظ شیخ آ جاتے ہیں, کبھی اور باقر رضا آ جاتے ہیں, کبھی یہ آ جاتے ہیں سلمان شاہ صاحب آ جاتے ہیں. سارے ٹیکنوکریٹس یہاں, یہ شبر رضوی صاحب کے وہ آ جاتے ہیں. یہاں ٹیکنوکریٹس ہی نے تو حکومت کی ہے. ٹھیک ہے. کون مطلب کیا ٹیکنوکریٹس کیا ایڈ کر دیں گے اس ساری گیلیکسی آف برائٹ مائنڈز اینڈ گریٹ اکانومسٹ, وہ سارے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ آؤٹ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ پہ کو یا اس کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. صاحب لیکن میرا سوال ہے کہ اگر یہ ڈیٹس نہیں دے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے تو کہا جی کہ یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی, تو اگر ان سو مینی ورڈز یو ہیو ٹولڈ ان ڈیپتھ جا کے آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی, تو اگر یہ نہیں دے رہے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی, تو خلاف ورزی ہوگی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو جو تاریخ چاہتے ہیں الیکشنز کی, ان کو جانا چاہیے, عدالت جانا چاہیے. اچھا سپریم کورٹ جائیں. اور یہ بڑا کلیئر کیس ہے, بہت کلیئر کیس. اوکے. 2 دفعہ ملک میں الیکشن جو ہے ڈیلے ہوئے. ایک دفعہ محترمہ کی شہادت ہوئی, اس وقت ڈیلے ہوا. ایک میرے خیال میں 98 میں شاید سیلاب آیا تھا, اس وقت ڈیلے ہوئے. تو اس کے علاوہ اگر ڈیلے بھی ہوتے ہیں الیکشن, تو کتنا ڈیلے ہو سکتے ہیں میکسیمم؟ کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتے, کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ سوچے بھی نہ کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو 2 مثالیں ہیں. جی. ایک مثال ہے ضیاء الحق کی. جی. جب اس نے 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے فارغ کیا جنیجو صاحب کو اور اسمبلی ڈیزالو کی, تو اس نے اسی تقریر میں تاریخ ووٹنگ کی, ووٹ پڑنے کی تاریخ 17 نومبر قومی کے لیے اور 19 نومبر صوبائی کے لیے فکس کر دی. ٹھیک ہے جی. اب یہ 3 مہینے سے زیادہ تھا. اس آئین کو ریوائیو کر بیٹھا تھا, سو کالڈ ریوائیول, اور اب آئین کے تحت یہی آئین تھا, یہی پروویژنز تھی. ٹھیک جی. اور وہ اس نے ایکسیڈ کر دیا. ٹھیک. اب ضیاء الحق جتنا تک تو زندہ رہا, کوئی بولا نہیں, بٹ جب وہ اس کا جہاز گر گیا, ٹھیک, اب وہ ڈیٹس فکس کر گیا ہوا تھا, وہ ڈیٹس اس پہ چل رہا تھا ملک. حاجی سیف اللہ جو بہاولپور سے ایم این اے تھے, حاجی سیف اللہ صاحب نے رٹ کر دی کہ جی یہ تو انہوں نے ڈیٹ ہی غلط دی ہے, 3 مہینے سے تجاوز ہے, اور یہ اس کو ڈسولوشن کو سارے کو غلط کریں اور اسمبلی ہماری ریسٹور کریں. ٹھیک. اب اس کو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا سپریم کورٹ کو کہ یہ ریسٹور ہو سکتی ہے اسمبلی کے نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن فیصلہ سنانا تھا
اس دن سپریم کورٹ والوں نے پیغام بھیج کے جنیجو صاحب کو عدالت میں بلا لیا، ٹھیک ہے جی، اور آؤٹ رائڈرز جو ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل پرائم منسٹر کے آگے اور جیپیں شیپیں وہ بھی پہنچ گئے، ٹھیک ہے جی، اور سب کا تاثر تھا کہ یہ ریسٹور ہو گیا ہے ہوں، جنیجو مر چکا تھا تو اب جنیجو صاحب کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی علم ہے کہ کسی نے کسی کو پیغام بھیجا ہاں، اور وہ جو آرمی چیف ہاں، اس پہ ان کا ٹرائل چلتا رہا ہاں، عبداللہ صاحب کی عدالت میں، جی جی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ کہا جاتا ہے پیغام یہ تھا کہ اگر آپ نے ریسٹور کی اسمبلی تو میں مارشل لاء لگا دوں گا، اچھا، اور جج صاحبان آپ سب فارغ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ فیصلہ جو ہے اب سیف اللہ کا، حاجی سیف اللہ کا پڑھے، ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ 500 سے 400 صفحے کا فیصلہ ہے ہاں، کہ وہ 370 پیج تک ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جو غلط ہوا ہے، اچھا، غیر آئینی تھا، اچھا، اور اس میں لگتا کہ ایک جملہ انہوں نے کہنا ہے کہ اس لیے اسمبلی ریسٹور، جس طرح نواز شریف کی اسمبلی انہوں نے 1993 میں ججز نے ریسٹور کی تھی، بس لگتا ہے کہ یہ اسمبلی ریسٹور، ہاں، ہاں، وہاں آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا کہ یہ اللیگل ہے، جو کچھ ہوا اللیگل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اتنا آگے چلے گئے ہیں لوگ، الیکشنز میں پیسہ خرچ چکے ہیں اتنا زیادہ کمٹمنٹ اسٹیٹ کر چکی ہے، پولنگ سٹاف سارا تیار ہو گیا ہے، یہ وہ ساری الیکشن ہونے کو ہی ہے، تو اب ہو جانے دو الیکشن، اچھا، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ کے پاس آتھرائز کرنا کسی کو کہ انلیگل ایکشن کرے، یہ سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں ہے ٹو آتھرائز انلیگل ایکشن، اٹ ہیز دا پاور ٹو کنڈون انلیگل ایکشن۔ کنڈون کا مطلب ہے کہ نظر انداز کرے بعد خرابی بسیار، اچھا، لیکن اگر خرابی بسیار کا وہ تلقین کر رہا ہو کہ جاؤ یہ کرو، 90 دن کی پرواہ نہ کرو، سپریم کورٹ کی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ 90 دن سے بڑھا دے۔ سپریم کورٹ اگر بڑھ گئی، اب دوسرا دیکھیں کیس جو آپ نے بتایا، جی، 27 دسمبر کو بی بی شہید ہو گئی، ٹھیک ہے، 9 جنوری تھی الیکشن کی ڈیٹ، ٹھیک ہے جی، اب وہ 10 دنوں میں تو پاکستان سنبھالا ہی نہیں جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، وہ تھانوں کو آگے لگے، 22-23 تھانے جل گئے، تحصیل آفیسز جل گئے، موٹر کاریں سینکڑوں میں جل گئیں، لوگ پریشان۔ وہ پھر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کھپے تو کوئی ٹھنڈا ہوا وہاں تو ایک قیامت آ گئی تھی۔ جی ہاں، جی ہاں، وہاں سب پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ جی، یہ 17 فروری تک چند ہفتے کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا اسمبلی، بالکل ٹھیک، اور اس کو بعد میں سپریم کورٹ نے کنڈون کر دیا، ہاں، 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 پر سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی تھی از خود کہ جاؤ 17 فروری کو الیکشن کر لو۔ اٹ کی ناٹ آتھرائز این انلیگل ایکٹ، اوکے، بٹ اٹ مے انڈر سرکمسٹانسز جی، آتھرائز کنڈون این انلیگل ایکٹ۔ اب مجھے آپ جیسے آپ کے ایک دوست اینکر نے مجھے کہا، میں یہ بات بتا رہا تھا، ہاں، ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ جو بی بی کا لا اینڈ آرڈر ہوا تو اگر کہیں تھوڑا بہت، میں نے کہا سنو اور ڈرو، یہ نہ سمجھو کہ آپ پھر وہی اتنا لا اینڈ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر اتنا لا اینڈ آرڈر کی بریک ڈاؤن کریٹ کرنی ہے تو نواز شریف، مریم، عمران، ان جیسا کوئی آپ مارنا چاہتے ہیں آصف زرداری کو یا بلاول بھٹو کو کہ ایک دم پاکستان پاگل ہو جائے؟
اور ان کے پیچھے پاگل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, عمران کے پیچھے پاگل ہو جائے گا. ابھی اس کے گھر کے باہر دیکھیں زمان پارک, ایک پورا چھوٹا گاؤں بس گیا. اور یہ لوگ جذباتی ہیں. ٹھیک ہے عمران کے ساتھ آپ اگری کریں نہ کریں, وہ ایک یہ بات ہے. اب ہم ملک کو توڑنے پہ آ گئے کہ ایک ایسا کریں سچویشن نہیں ہو سکتا, ڈیلے نہیں ہو سکتے, الیکشنز ڈیلے نہیں ہو سکتے. آپ نے بڑی تفصیلاً اس کو کیا کہ الیکشنز ڈیلے نہیں ہو سکتے, ایک سچویشن بن سکتی ہے اس کو اگر ڈیلے ہوں گے, اور آپ نے ایگزامپل بھی بڑی ڈیٹیل میں دے دی آپ نے. چوہدری صاحب, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. میں نے بریک لینی ہے اور اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. میں انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا چوہدری صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گا جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مزمل اسلم صاحب سے. ذرا اکانومی کو بھی ذرا دیکھ لیں, اکانومی کی کیا صورتحال ہے, اکانومی کس طرف جا رہی ہے, اور کچھ سجیشنز اگر ہو تھوڑے سے ہم اس طرف بھی جانا چاہیں گے, کیونکہ سجیشنز دے دیتے ہیں. 11 جماعتیں بیٹھی ہیں, شاید کوئی ہماری سجیشن سن لیں اور اس پہ عمل درآمد کر لیں. سب کا فائدہ ہے, ملک کا فائدہ ہے, عوام کا فائدہ ہے. بٹ لیٹس سی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ذرا اکانومی پہ بھی بات کر لیں جی, کیونکہ اکانومی بہت ضروری ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. اکانومی کے بغیر زندگی جناب بالکل گڑبڑ ہو جائے گی یہاں پہ. اور اکانومی کی طرف جتنی ہم اٹینشن دے سکیں, جتنی ہم سجیشنز لے سکیں, شاید ہماری جو چھوٹی سی ایفرٹ ہے اس میں سے کوئی سجیشن ایسی آ جائے جو اس وقت کی 11 جماعتوں کے حکمران بیٹھے ہوئے, شاید وہ ایک آدھ بات ہماری بھی سن لیں, اس ملک کے لیے بہتری ہو جائے, عوام کے لیے بہتری ہو جائے. اس لیے میں اپنی کوششیں جاری رکھوں گا. میرے ساتھ موجود ہے مزمل اسلم صاحب, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. مزمل صاحب, پالیٹکس تو ٹھیک ہے, وہ تو ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہے گی, اور پالیٹکس نہیں ہوگی تو نہ تو آپ کو سانس آنا ہے, تو نہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کام کر سکنا ہے. پالیٹکس چلتی رہتی ہے, یا ایک نائی کی دکان سے لے کے اوپر کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, وہاں پہ پاکستان میں پالیٹکس ہی پالیٹکس ہے. لیکن دین اگین وین اٹ کمز ٹو اکانومی, کوئی ایسی سجیشن ہے مزمل صاحب آپ کے پاس جس کو ہم آگے رکھ سکیں کہ یار ایسے کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا؟ آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کی ٹیم نے یہاں پہ جناب آپ کو سجیشنز دینی ہے, انہوں نے اپنی وش لسٹ دینی ہے. لیکن دین اگین آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ ساری جو ان کے کنڈیشنز ہیں ان کو میٹ کر سکیں گے. اگر نہیں کر سکیں گے تو ایشو ہوگا. جو ایشو ہوگا وہ ایشوز ایسے ہوں گے کہ جناب اس کے اثرات جو ہیں بہت پڑیں گے عوام پہ. عوام کی یہاں پہ انفلیشن اور زیادہ ہوگی, مہنگائی اور زیادہ ہوگی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حل ایسی نہیں ہے بات کہ حل نہیں ہے. اگر حل نہ ہوتی تو یہ دنیا ایگزسٹ نہ کرتی نا. اچھا, ہر چیز کا حل ہے, ہر چیز کی اسٹریٹجی ہے. بعض دفعہ آپ یہ کہیں کہ حل پہلے آپ تجویز کر دیں اور اس کے بعد جو ہے چیزیں جو ہیں اس کی طرف جائیں, مطلب صحیح کرنے کی طرف. ایسا نہیں ہوتا. مطلب آپ پہلی گرہ کھولتے ہیں, آپ پہلی گرہ کھولنے تک کا راستہ بناتے ہیں, اور پھر جب پہلی گرہ تک پہنچتے ہیں تو دوسری گرہ کھولنے تک کا راستہ بناتے ہیں. ٹھیک. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کتاب لکھ دو حل کی پوری پہلے نا, پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. انفارمیشن چینج ہوتی ہے, حالات چینج ہوتے ہیں, چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. آپ کو پہلے سٹیپ لینے ہوتے ہیں کہ فرسٹ 30 ڈیز کو ہم نے ریلیف کیسے نکالنا ہے, پھر 100 ڈیز میں کیا کرنا ہے, پھر 1 ایئر میں کیا کرنا ہے. تو اب جو پاکستان کے جو حالات ہو گئے نا, یہ ایک بہت بڑا کھڈا. اب آپ زمین کے اوپر نہیں, آپ زمین کے اندر دھس چکے ہیں. تو پہلے تو آپ کو پہلا سٹیپ یہ کہ آپ کو یہ کھڈا کیسے بھرنا ہے, جو ایک بہت بڑا کھڈا ہوتا جا رہا ہو, یہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, اس تک کی بات کرنی ہے. پھر اس کے بعد اگر کھڈا آپ بھرنے کے قریب آ جائیں تو پھر آپ اس کے اوپر منزلیں بنانے کی بات کریں. ٹھیک ہے نا. ابھی سے ہی ہم ہائی رائز کیسے بنے گی, کتنے فلور ہوں گے, آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کو کھڈے کو بھرنا کیسے. چلیں اس پہ آتے ہیں. پہلے یہ بات آ گئی نا. اب یہ کھڈے, اب پہلے تو یہ اس کھڈے کا تعین کرنا ہے کہ اس کھڈے کے اندر ہے کیا کیا. اس کھڈے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دیوالیہ, اس کھڈے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی, اس کھڈے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار. ٹھیک ہے جی, یہ 3 چیزیں اس کھڈے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب آ جائیں دیوالیہ کی طرف. جو اس وقت جن کے پاس اسٹیئرنگ ہے یا بیلچا کیلیں جس کے پاس ہے, وہ اس کھڈے کو بھرنے کی جگہ کھڈے کو گہرا کیے جا رہے ہیں, اور جو ہے ریزرو جو ہے $3 ارب پہ رہ گئے. سب سے پہلے ہمیں تعین یہ کرنا ہے کہ اس
اپنے ملک میں ڈالر کی آمد کو، رفت کو نہیں، آمد کو کیسے بہتر کرنا ہے. اب اس کے طریقہ کار ہیں. اس کے طریقہ کار میں ایک IMF تھا، فرینڈلی کنٹریز تھی، ایک جو ہم نے مرحوم جنیوا کانفرنس کی تھی جس میں پوری دنیا نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گئی. آپ لوگ بھی بڑی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اور پتہ نہیں کہ آپ لوگوں نے تو مطلب دے دیا تھا ان کو، نوبل پرائز دے دیا تھا اس پہ جا کے کہ واہ کیا سفارت کاری کرتے ہیں، کیا زبردست. کوئی نہیں، ہمارے یہ لوگ ہیں. لوگوں نے آپ لوگوں کو بھی بڑے نوبل پرائزز دیے ہیں. آپ لوگ جب نہیں آئے تھے حکومت میں اس وقت بھی تو بہت پرائزز ہم نے آپ کو دیے، آپ کو میڈل دیے، ہم نے ٹرافیاں دی ہیں آپ کو. اور لیکن وہ ٹرافیاں، وہ میڈلز آپ کو یاد نہیں. جب آپ حکومت میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے وہی ٹرافیاں، وہی سب کچھ میڈلز ہم سے ہمارے جناب اٹھا کے منہ پہ سنبھال کے رکھے، سنبھال کے نہیں رکھے. جیسے آئیں گے. اچھا جی، تو ٹھیک ہے جی، پہلا تو کھڈا یہ بھرنا ہے. اچھا، اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ ایوری ون از ٹاکنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے نا. اب وہ IMF نے بھی، میڈیا رپورٹس تک ہے یہ بات، IMF کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنی اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس ایوالو کریں. سعودی عرب نے جو پیسے رقم دینی تھی، جو اس حکومت کی بڑی خواہش تھی کہ مل جائے گی تو ہم گزارا کر لیں گے مارچ اپریل تک، انہوں نے بھی یہ سوال کر دیا. تو یہ کھڈا بھرنے کی ابتدا ہے. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کرنے کے لیے ہمارا ایک ہی سٹانس ہے کہ جی معیشت اور سیاست کو ایک ساتھ بات کریں اور الیکشن سے اس کو ساتھ جوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. یہ نمبر 1 سٹیپ ہے. اب نمبر 2 سٹیپ ہے مہنگائی. ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ مزمل صاحب رکیے گا. دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو خان صاحب کی بات بھی مجھے سمجھ آئی، آپ کی بات بھی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ایسی بات ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ جو ہے، دیکھیں یہ چیزیں طے کر لیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جماعت کی اگر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، جو IMF ان سے اب کروانا چاہ رہا ہے، جو یہ خود انہوں نے پھنسا لیا اپنے آپ کو IMF کے آگے برے طریقے سے، تو ان کو ہم ایک راستہ رائے فرار بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو ٹانگیں کانپنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ایوالو کرتے ہیں دونوں چیزیں، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کرتے ہیں، وہ سخت فیصلے بھی کر دے تاکہ جو آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہ کر لیں. مین وائل وہ الیکشن بھی شفاف کرا دے، اور جو ہے الیکشن جیتنے کے بعد جو IMF سے جو اگلا پروگرام جو طے ہونا ہے، جس میں ہمارے خیال میں کہ ہمیں IMF سے کیا بات کرنی ہے وہ ہم نے ابھی ہی ذہن بنا لی ہے، وہ ایک مینڈیٹڈ 5 سال کی حکومت آ کے طے کر لیں. ایک منٹ مزمل صاحب، اب IMF بھی آپ سے ایک منٹ رکیے گا. کئی چیزیں ایسی ہیں، اس میں کلیئرٹی چاہیے. میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو بار بار بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی جہاں تک بات ہے، آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے یا کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد جناب 5 سال کے لیے جو بھی حکومت آتی ہے، یہ آپ ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے، لگتی بڑی اچھی ہے. لیکن دین اگین الیکشنز کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، ان کے TORs کیا ہوں گے، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، اس کے لیے بھی بیٹھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ بالکل ہے. اچھا، ایک منٹ مزمل صاحب، ایک چھوٹا سا سوال. اچھا، ہو گئے، آپ تیار ہو گئے. اب اس کے لیے کنڈیشن کیا آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے اس وقت جو 11 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ الیکشنز کی ڈیٹ دیں یا کیا؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ میں اس چیز سے نکلنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک ایسا کوئی گھما پھرا کے چیز آ جاتی ہے سامنے جس کی کلیئرٹی نہیں مل رہی. ڈائریکشن تو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دی ہوئی ہے نا 90 ڈیز کی. ہم نے آئینی طریقے سے اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں. آپ ابھی اگر نیشنل الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے تو صوبوں سے شروع کر لیں، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے، نہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے، صوبوں سے کرا لیں وہ آپ جناب، بے شک جناب پورے ملک میں کرا لیں الیکشن. لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں، بار بار ریپیٹ یہ کر رہا ہوں اپنا کویسچن کہ آپ لوگ بیٹھنے کے لیے کیسے تیار ہیں، وہ کیا طریقہ ہے وہ ذرا سمجھا دیں. بھائی سمپل سی بات ہے نا کہ آج وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیں کہ جی ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، اور الیکشن کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں.
تو ساتھ ہی دونوں باتیں ایک ہی سٹنگ میں 2 سٹنگ میں طے ہو ایک جانی منٹ چاہیے. اس میں کیا مطلب آپ کو میک اپ تو نہیں کر کر آنا نا کہ آپ پوچھیں کہ سرخ جوڑا پہن کر آئیں گے ہرا جوڑا پہن کر آئیں گے, وہ تو جو سامنے نظر آئے گا پہن کر آ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے, بڑی ٹھیک بات ہے, شکر ہے کچھ پہن کے آئیں گے آپ لوگ. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں, یہ سمجھائیں کہ الیکشنز تو ہونے ہیں, یہ پرائم منسٹر کہے یا نہ کہے, الیکشنز تو ہونے ہیں نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر اور آپ اس کو کے کیا ساتھی یہ ڈاؤٹ نہیں کہہ کیا رہے. ہے, آپ کو ڈاؤٹ کیا ہے, واٹ از دا ڈاؤٹ ان یور مائنڈ, ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ واٹ از دا ڈاؤٹ کہ جو آپ کو پرک کر رہا ہے. 17 سے 21 دن ہو گئے ہیں 2 اسمبلی تحلیل ہوئے ہوئے, اس پہ کوئی اعلان ہی نہیں آ رہا. ایسے جیسے سام سونگا ہوئے سب کو ایسے بیٹھے ہوئے, کبھی کیا کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی اسٹریٹ, کبھی اپ کبھی ڈاؤن. تو یہ جو ہے آپ مطلب یہ پوچھیں کہ واٹ از دی کلیئرٹی کہ جی یہ ہو جائیں گے, کلیئرٹی نہیں آ رہی, بھاگ رہے. اب اس کی وجہ سے دیکھیں قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے. دیکھیں سر, آپ ماشاءاللہ آئین کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں, ہم تو معاشی طالب علم ہیں, آئینی طالب علم. میں تو آپ جو لوگوں آپ لوگوں سے سیکھتا سنا ہے, آپ لوگوں کے سے ہی سنا ہے ہم نے, جو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جی جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے یا ٹرم پورا ہو جائے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ 2 چیزیں ہم نے سنی ہے, آپ لوگوں سے سنی, جو ماہرین آپ لوگ کے بیٹھتے ہیں اس سے سنی. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے آئین کھول کے نہیں دیکھا کبھی. اچھا, میں نے یہ سنا ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات بتائی. آپ کہہ رہے ہیں جناب الیکشنز کی تاریخ دے دیں جس میں, چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جو ifs اینڈ بٹس ہیں, جو جہاں پہ کوئی نہ کوئی کویسچن مارکس ریز ہو رہے ہیں فرام دا گورنمنٹ سائڈ, جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ایک کلیئرٹی دے دیں کہ جناب یہ ہم اس ڈیٹ کو الیکشن کرا دیں گے, چاہے وہ اکتوبر میں کرائیں چاہے وہ مارچ اپریل میں کرائیں. جی یہ اس بات کے علاوہ ایک اور بات, ہاں جی, ہم نے کوئی ان کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے پہ روکا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر آپ مذاکرات کر سکتے ہیں, کریں, اور جو آئی ایم ایف آپ کو اگر کوئی فیصلے کرنے کا بول رہا ہے تو کر لیں. ہم کیا مطلب, ہم تو حکومت میں ہی نہیں ہے, تو ڈر کس چیز کا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو وہ کام تو کر لیں. $3 ارب کے ذخائر رہ گئے ہیں, ڈالر ہاتھ میں نہیں آ رہا. روزانہ کمپنی, آج 3 لاکھ روپے ٹن سریہ گزر گیا ہے, جس سے ایک عام آدمی, جو تعمیرات ہوتی ہیں, مزدوری ملتی ہے, کام بند ہو گئے, بے روزگاری ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے. گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آپ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہم کراچی سے گھر سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی چھینم چھانی ہو جاتی ہے, یہ ہے وہ. کراچی میں تو بہت زیادہ یہ حالات بڑھ گئے ہیں, آپ دیکھیں سنیچنگ کے. تو یہ ساری چیزوں کا حل آپ نکال لیں, کو حکومت بھی کرنا. اب آپ نے ہمیں اور لٹوانا ہے ہماری قوم کو. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا فیئر انف, آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کلیئرٹی دے دے. کلیئرٹی اگر دے دیتی ہے حکومت تو آپ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ساری چیزیں. اب وہ جب مرضی کہیں جناب کہ ہم الیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اسمبلیز تو ہے میرے خیال میں اگست 2023 میں ان کا ٹینیور اسمبلیز کا ختم ہو جائے گا. اگر وہ سپٹمبر اکتوبر کی بھی تاریخ دیتے ہیں آپ کو, تو آپ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی ہے مزمل صاحب؟ ٹھیک ہے جی, ایسے ہی ہے. جی چلے ٹھیک, چلے جی مزمل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ. میں مزید آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا, اور لیکن کسی اور وقت. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.